السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ حضرت عائشہ کی رخصتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی عزیزوں کے ساتھ بنو حارث بن خزرج کے محلہ میں اتریں اور 7-8 مہینے تک یہیں اپنی ماں کے ساتھ رہیں۔ اکثر مہاجرین کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی، اشخاص بیمار پڑ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سخت بخار میں مبتلا ہو گئے۔ بیٹی اس وقت اپنے بزرگ باپ کی تیمارداری میں مصروف تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہو کر خیریت پوچھتی، وہ یہ شعر پڑھتے: ہر آدمی پر اپنے اہل و عیال ہی میں ڈاکہ پڑ رہا ہے، اور موت اس کی چپل کے تسمہ سے بھی اس سے قریب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیفیت عرض کی۔ آپ نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد وہ خود بیمار پڑیں اور اب باپ کی غمخواری کا موقع آیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے پاس جاتے اور حسرت سے منہ پر ہاتھ رکھ لیتے۔ یہ اس شدت کی علامت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سر کے تمام بال گر گئے۔ صحت ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلوا لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے روپے نہیں ہیں۔ گزارش کی کہ میری دولت قبول ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اوقیہ اور 1 نش یعنی 100 روپے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے قرض لے کر حضرت عائشہ کے پاس بھجوا دیے۔ اس واقعے سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مہر کو دنیا کا وہ فرض سمجھتے ہیں جو ادائیگی کی منت سے بے نیاز ہے۔ مہر عورت کا حق ہے اور اس کو ملنا چاہیے۔ مدینہ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سسرال تھی۔ انصار کی عورتیں دلہن کو لینے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئیں۔ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کو آواز دی۔ وہ اس وقت سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ آواز سنتے ہی ماں کے پاس ہانپتی کانپتی دوڑی آئیں۔ ماں بیٹی کا ہاتھ پکڑے دروازے تک لائی، وہاں منہ دھلا کر بال سنوار دیے، پھر ان کو اس کمرے میں لے گئی جہاں انصاری کی عورتیں دلہن کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ دلہن جب اندر داخل ہوئی تو مہمانوں نے کہا یعنی تمہارا آنا بخیر و ببرکت اور فال نیک ہو کہہ کر استقبال کیا، دلہن کو سنوارا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے لیے دودھ کے ایک پیالے کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بنت یزید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک سہیلی تھی، بیان کرتی ہیں کہ اس وقت موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ سے تھوڑا دودھ پی کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھایا۔ وہ شرمانے لگی۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سہیلیوں کو دو۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہم کو پیاس نہیں۔ فرمایا جھوٹ نہ بولو، آدمی کا ایک ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی صحیح روایتوں کی بنا پر ایک دن کے وقت شوال 1 ہجری میں ہوئی۔ حضرت عائشہ کا نکاح، مہر، رخصتی، غرض ہر رسم کس سادگی سے ادا کی گئی تھی جس میں تکلیف، آرائش اور اسراف کا نام تک نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے تقریب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے عرب کی بہت سی بیہودہ رسمیں ٹوٹی۔ سب سے اول یہ کہ عرب منہ بولے بھائی کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے تھے۔ اس لیے خولہ نے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے حیرت سے کہا کیا یہ جائز ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صرف اسلامی بھائی ہو۔ دوسری رسم یہ تھی کہ اہل عرب شوال میں شادی نہیں کرتے تھے۔ پہلے کبھی شوال میں عرب میں طاعون ہوا تھا، اس لیے ماہ شوال کو وہ منحوس سمجھتے تھے اور اس مہینے میں شادی کی کوئی تقریب انجام نہیں دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئیں اور اسی لیے وہ شوال ہی کے مہینے میں اس قسم کی تقریبوں کو پسند کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میری شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئی۔ عرب میں قدیم دستور تھا کہ دلہن کے آگے آگ جلاتے تھے اور یہ بھی رسم تھی کہ شوہر اپنی عروس سے پہلی ملاقات محمل میں کرے۔ بخاری اور قسطلانی نے یہ تصریح کی ہے کہ ان رسوم کی پابندی بھی اس تقریب میں ٹوٹی۔